امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہگار ہوں، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آپ نے کوئی آنکھوں کا اشارہ کیا، نہ اپنے قریب بلا کر رحمت دو عالم نے وجہ پوچھی بتا تیرے سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا، بے نمازی ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، کوئی اپنا گناہ تو بتا جس کے بارے میں تو کہہ رہے میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ پھر مجلس میں اٹھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی ایسی دعا فرما دیجئے، میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ میری بخشش فرما دے۔ پھر آپ تشریف فرما ہو گئے، تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی میں بڑا گناہگار ہوں۔ اتنے میں اذان کی آواز کانوں میں آئی، پھر رحمت دو عالم نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آ گئے، آپ نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی، منہ سلام پھیرنے کے بعد منہ پھیر کے فرمایا بتاؤ وہ جوان کیا ہے جو کہہ رہا تھا میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ اللہ اکبر، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آ کے رونے لگا۔ آپ نے فرمایا رو نہیں بلکہ مسکرا ہنس کے دکھا دے کیونکہ اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہنے لگے کملی والے دعا آپ نے نہ کی، توبہ بھی میں نے نہ کی، میں نے تو اپنے گناہوں کا اظہار کیا، آپ نے مجھے استغفار کے کلمات نہ سکھلائے، آپ نے مجھے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا نہ دی، پھر میرے گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ خدا کا قرآن پڑھ کے بتلایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، اس کا کہا اس کا بول کیسے غلط ہو سکتا ہے کہ نماز انسان کو گناہوں اور بے حیائی سے منع کر دیتی ہے۔ جب بندہ خدا کے دربار میں سجدہ کر کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پروردگار عالم اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا والوں کا طریقہ کار بتلا دیا۔ بیٹی نے فون کیا ابا آپ میرے گھر آ رہے ہو، کچھ لے کے آنا، آپ کا سمجھے آنا ہے۔ اللہ غنی، آپ کی بچی کا سسرال ہے، داماد سسرال میں جاوے گا کچھ لے کے جاوے گا، بیٹی اپنے میکے آئے گی، میکے سے جائے گی کچھ لے کے جائے گی، بہو رانی اپنے سسرال آئے گی کچھ لے کے آئے گی، خالہ ماسی کے دروازے پہ جاؤ گے کچھ لے کے جاؤ گے، پھپھی مامے کے دروازے پہ جاؤ گے کچھ لے کے جاؤ گے۔ میرے عزیزو چھوٹا مکان ہے، چھوٹی حیثیت ہے، چھوٹی عزت ہے، ان کے یہاں جب خالی ہاتھ نہیں جاتے تو پروردگار عالم بھی بڑا، اللہ کا دربار بھی بڑا، تو پروردگار عالم کے دربار میں کیا لے کے جاؤ گے؟ الہ العالمین میں تیرے دربار میں ہو، فرمایا آ جا تیری مرضی، تجھے کنڈا بجانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے تال ملانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے ٹائم لینا نہیں پڑے گا، الہی رات کے اندھیرے میں ملوں گا، فرمایا رات کے اندھیرے میں ملے گا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور میرا بندہ رات کی جب تاریکی اندھیرا ہوتا ہے، اللہ اکبر، چاند کی چاندنی تیرے سے دور ہوتی ہے، تیرا رب اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الہ العالمین دل کے اجالے میں دوپہر کا وقت ہے، گاہک دکان پہ نہیں آ رہا، دکاندار بھی آرام سے کروٹیں بدل کے لیٹا ہوا ہے، بچے بھی اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے، کوئی دہی لینے نہیں آیا، کوئی جوتا کپڑا لینے نہیں آیا، بلکہ جانور بھی اپنے پرندے گھونسلوں میں، جانور اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین شکر دوپہر لو برستی ہو، بجلی کوئی نہیں، لوڈ شیڈنگ ہو، پسینے میں سرابور ہو، میرے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آتی ہو، پروردگار عالم میں اس وقت تجھے بلاؤں گا کہ آئے گا، فرمایا او میرا بندہ تو تو پسینے کی بات کرتا ہے، بے شک تو گناہوں کے سمندر میں ڈوب جا، گناہوں کے سمندر میں غوطے لگانے لگ جا، تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں جتنے آسمان کے ستارے، تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں جتنے درخت کے پتے، تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں جتنے مٹی کے ذرات ہیں، تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں جتنا 7 بر اعظموں کے سمندروں کے پانی کے قطرے۔ او میرا بندہ تو صبح بولا، شام بولا، غسل کر کے بولا یا بغیر غسل کیے بولا، وضو کر کے بولا یا بغیر وضو کیے بولا، تو ایک مرتبہ زمین پہ کہہ دے اللہ، میں آسمانوں سے 70 مرتبہ جی کہہ کے جواب نہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ ایک نوجوان اپنی اماں جان کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا اماں میرے لیے ہاتھ اٹھا دے، تیرے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی، تیری نا پر اللہ کی نا ہے، تیری ہاں پر اللہ کی ہاں، شریکام میں، اے اماں جان تو مجھے آج میرے لیے دعا کرا دے۔ اماں جان کہنے لگی بیٹے تیرے سے ایسا گناہ کون سا سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے آج ماں کی تجھے ضرورت پڑ گئی؟ ہاں ماں باپ کی تمہیں اوکھے ویلے ضرورت پڑتی ہے، جب کوئی معاملہ پھنسا ہو، ابا سے پیسے لینے ہو،
باپ سے کسی کو کہلوانا ہو تب تمہیں ماں باپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نوجوان کہہ رہا تھا تھوڑا سا ماں باپ پہ کچھ عرض کر دینا۔ میرے عزیزو ماں باپ پر عرض کرتے کرتے داڑھی سفید ہو گئی، لیکن ماں باپ کا مقام ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جن کو سمجھ آیا ان کے قبروں میں چلے گئے، جنہیں سمجھ نہیں آیا ان کے گھروں میں پڑے رو رہے ہیں۔ اور لوگوں ماں باپ کی زیارت کیا کرو، ان کی خدمت کرنے میں پہل کیا کرو۔ بیوی بچوں سے خدمت بعد میں کرا۔ اللہ نے اگر تجھے ہاتھ پیر دے رکھے ہیں تو ماں باپ کی خدمت پہلے کر، ورنہ رب کعبہ کی قسم اگر ان کے جنازے اٹھ گئے تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے تجھے قبرستان میں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، ان کی تنہائی کو دور کرو میرے عزیزوں، ان کی پریشانی کو دور کیا کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے مسکرایا کرو۔ ایک نوجوان گھر میں داخل ہوا، بوڑھے ماں باپ کو دیکھا تنہائی میں اکیلے پن میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، بوڑھے ماں باپ کے چہرے کی اداسی کو دیکھ کر، ان کے چہرے کی مایوسی کو دیکھ کر بوڑھے ماں باپ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا اماں ابا ایسے بیٹھے ہو جیسے کرائے کے مکان میں کرائے دار بیٹھا ہے، ایسے بیٹھے ہو جیسے ریلوے اسٹیشن پہ کوئی مسافر بیٹھا ہے، ایسے بیٹھے ہو جیسے کسی کے مکان میں بیٹھے ہو۔ ابا رو کے کہنے لگا کیوں نہ بیٹھے ہیں، گھر کے اندر جو زندگی گزر رہی اس کا حال سنایا۔ جب باپ نے حال سنایا تو ایک شاعر نے اسے 2 جملوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ ماں باپ نے روتے ہوئے کہا اللہ غنی پتر لے گئے نواں تیاں لے گئے ہور، بڑھڑی بڑھڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ جاؤ جا کے گھروں کی کیفیت دیکھو، یہ منظر نہیں تو اور کیا ہے۔ نئی دکان ڈالنے میں، کھیت خریدنے میں، مارکیٹ بنانے میں، بچے کا رشتہ کرنے میں کہتا میں باپ ہوں، دادا کو کیا دادی کو کیا، نو کہتی ہے میں ماں ہوں، 16 انے میں جی رہی ہوں، ساس سے بعد میں پوچھوں گی، سسر سے بعد میں پوچھوں گی کیا اس نے مجھے سونے کے کڑے پہنائے۔ خدا کے واسطے ان کی قدر کر، ان کو سونے کے کڑے کا تانا نہ دے، ورنہ پروردگار عالم آگ کی ہتھکڑی بنانے میں دیر نہیں کرے گا۔ نوجوان اپنی ماں کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اماں جان میرے لیے دعا فرما دے۔ کوئی کان میں کہہ رہا بیمار ہوں دعا کر دو، کوئی کان میں کہہ رہا مولوی صاحب کاروبار نہیں چلنا دعا کر دو، کوئی کان میں کہہ رہا مولوی صاحب فلانے کیس میں پھنسا ہوا دعا کر دو۔ اور میرے عزیزو واہ مالک تیرے کیا کہنے، تو نے کھانے کا سلیقہ بھی بتلایا، سونے کا طریقہ بھی اپنے نبی کے ذریعے بتلایا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ کیا ہاتھ مانگ کر اٹھانے کا، پروردگار عالم تو نے کیا دعا کا طریقہ بتلایا۔ فرمایا بندے جب تجھے ماں کے رحم میں ڈالنا تھا، تیرا وجود بنایا تھا، رزق کا فیصلہ کتنا کھائے گا دے کر دیا تھا، کتنا پیے گا کر دیا تھا، کتنے کپڑے پہنے گا یہ فیصلہ میں نے کر دیا تھا، کتنے کپڑے ہٹائے گا دے دیا تھا، کتنی سخاوت کرے گا، کتنا لے گا کتنا دے گا، جوانی ملے گی بڑھاپے میں موت آئے گی، بچپنے میں موت آئے گی، کالے رنگ کا پیدا کروں گا گورا پیدا کروں گا، جوان کر کے ماروں گا یا بوڑھا کر کے ماروں گا، سونا کروں گا یا کالا کروں گا، رنگ کا گورا کروں گا یا کالا کروں گا۔ اور بندے میں نے پہلے فیصلہ کر دیا تھا آنے والی نیک ہوگی یا بد ہوگی، اور تیری گود اس کی کوکھ میں جو اولاد آئے گی ولی اللہ پیدا ہوگی یا بد کردار ہوگی، یہ فیصلے تو پہلے آسمانوں پر ہو گئے۔ پروردگار عالم پھر میں تیرے دربار میں کیا مانگو، اولاد دینے کا فیصلہ کر دیا، رزق دینے کا فیصلہ کر دیا، پانی مشروبات کی نعمتوں کا فیصلہ کر دیا۔ پروردگار عالم پھر میں تیرے دربار میں کیا مانگو، فرمایا میرے نبی کے امتی جب بھی ہاتھ اٹھایا کر دعا کیا کر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اور کسی بڑے گھر کو دیکھ کے یوں نہ کہنا کاش میرا گھر ایسا ہو، گھر کے اندر گھر میں کاش میرا گھر ایسا ہو، کاش میں بھی اس گھر والے جیسا بن جاؤں۔ جا دروازہ بجا اور دروازہ کھول کے پتہ کر اتنے بڑے مکان میں راتوں میں بڑے سکون سے سو رہا ہوگا۔ مالک مکان باہر آیا، کمیاں جان تو بڑے آرام سے سو رہا ہوگا۔ کہنے لگا رب کعبہ کی قسم اولاد کی نافرمانی نے میری راتوں کی نیند کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين۔ جب بھی ہاتھ اٹھایا کرے اپنے گھر والوں کے لیے کیا مانگ، الہ العالمین میری گھر والی کو میری بچوں کو پروردگار عالم میرے کنبے کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اولاد فرما بردار ہو جائے، بیوی تابع
دار ہو جائے، رب کعبہ کی قسم روٹی دسترخوان پہ نہ ہو مزہ آتا ہے، اگر بیوی بد کردار زبان دراز ہو اور بچے نافرمان ہو، دیسی مرغی کھانے کو بھی اللہ کی قسم دل نہیں کرتا ہے۔ آج میرے عزیزو آپ حضرات سے میں درخواست کروں گا، میرے عزیزو تین چیزوں کا اہتمام کرنا، تین چیزوں کا خیال کرنا، امیری آ جائے تب بھی، غریبی آ جائے تب بھی، جوانی بڑھاپے میں تب بھی، بیمار ہو تب بھی، صحت مند ہو تب بھی، اپنے مکان میں رہو تب بھی، کرائے کے مکان میں رہو تب بھی، تین چیزوں کا خیال کرنا میرے عزیزو۔ کبھی بھی اپنے دسترخوان پہ حرام نہ آنے دینا، جس کے دسترخوان پر حرام آ گیا رب کعبہ کی قسم ہے ایک حرام کا لقمہ اس کی تین نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اگر حرام کی روزی سے گھر کا کلبہ چل رہا ہے تو لاکھ بیت اللہ کے طواف کر، مسجد نبوی میں حضور کے روزے کے پاس بیٹھ کے اعتکاف کر۔ اگر گھر کے اندر معاملہ سارا کا نظام حرام کا چل رہا ہے تو میرے عزیزو تو 2-2 لاکھ مہینے کی خیرات کر دے، تیرے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لقمہ حرام کا، میرے عزیزو پھر نوبت یہاں تک آ جائے گی لوگ ہمارے مال پر ڈاکہ مارنا چھوڑ دیں گے، آمنہ کی لال کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا شروع کریں گے۔ پوری دنیا کے اندر شور ہو گیا، فلسطین پر اسرائیلیوں نے حملہ کیا، مسلمانوں تمہیں احتجاج کرنا چاہیے، ہم سارے مسلمان ہیں، ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں صلاۃ الحاجت پڑھ کے رونا چاہیے، ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے، ان کے لیے جو ہو سکے کرنا چاہیے، لیکن ہماری دوڑ کہاں تک ہے؟ کوک چھوڑ دو، ٹوٹل کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوانا چھوڑ دو، ان کی پروڈکٹ چھوڑ دو، ان کی مصنوعات چھوڑ دو، ان کی کمپنیوں کے کھانے پینے چھوڑ دو۔ اور میرے عزیزو اس سے ٹھیک ہے الحمدللہ تیرا میرا کلیجہ ٹھرے گا، لیکن انہیں کیا اثر ہوگا؟ کہیں گے ٹھیک ہے تمہارے ملک میں روپیوں سے مال بکتا تھا، دوسرے ملکوں کے اندر ڈالر سے مال بیچیں گے۔ اور میرے عزیزو اگر کرنا چاہتے ہو مارکیٹیں بند کرنے سے کام نہیں بنے گا، کردار مصطفیٰ اپنانے سے کام بنے گا۔ آج میرے عزیزو جتنے یہاں بیٹھے ہو پوری دنیا کے اندر یہ میسیج پہنچا دو، آج کے بعد کردار میں، لباس میں، شکل میں، صورت میں آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اپنائیں گے، رب کعبہ کی قسم پھر تمہارے احتجاجوں سے فلسطین کی عوام خوش نہیں ہوگی بلکہ آمنہ کا لال خوش ہو جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت آپ کا میرا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر اس کے بنا چارہ کوئی نہیں۔ میرے عزیزو نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین سمجھنا، اور قیامت کی صبح اور قیامت کے بعد بھی جنت کے اندر بھی رحمت للعالمین خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ جنت میں کوئی نبی آ سکتا ہے۔ میرے عزیزو یہ عقیدہ لیا، اللہ اکبر، اس عقیدے کو ہماری جھولی میں ڈالنے والا گنگوہی، اس عقیدے کو جھولی میں ڈالنے والا نانوتری، اس عقیدے کو جھولی میں ڈالنے والا شیخ الہند ہے مالٹے کی جیل کے اندر۔ میرے عزیزو اللہ غنی، اللہ غنی، گرمی کے موسم میں 4 چکیاں چلا رہا ہے، اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اسی عقیدے کو لے کر امیر شریعت ہندوستان سے پاکستان آئے، اور پاکستان کے اندر بچے کی زبان پر، بڑوں کی عورتوں بوڑھوں کی زبان پر، حتیٰ کہ لاہور کے مار روڈ پر 80 سال کی عمر کے دادا اور 7 سال کے پوتے کی زبان پر ایک ہی نعرہ لگوایا کہ ختم نبوت، بولانا ختم نبوت، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ دعا کرو قبر کے اندر روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگاتے نہ جائیں بلکہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اس نعرے کو لگا
لگانے میں پابند سلاسل کیا گیا، قید کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، ہتھکڑیاں لگائی گئی۔ ہمارے اکابر نے میرے عزیزو صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے ثبوت دے دیا، اور نہیں امیر شریعت کو دنیا سے گئے میرے عزیزو عرصہ ہو گیا، یہ کچھ عرصہ سال پہلے کی بات ہے۔ جاؤ جنگ کی سرزمین پر چلے جاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے تو کتنے ہیرے زمین کھا گئی، کتنے ہیرے زمین تلے دفن ہو گئے، لیکن رب کعبہ کی قسم ان کے کام تو دور کی بات ہے، ان کی قبروں کی مٹی نے بھی خوشبو پھینک کے بدلا دیا۔ یہ لوگ مرنے کے بعد بھی قبروں کے اندر زندہ۔ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، پائیدار ختم نبوت، پائیدار ختم نبوت، مرزا قادیانی پہلانا، بے شمار مرزا قادیانی نجات دلانا، مرزا قادیانی کتا دلانا، مرزا قادیانی کانے دلانا، نعرہ تکبیر۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم میرے عزیزو، ابھی اس نے کھڑو کے نعرہ لگایا، آپ نے بے شمار کہا، فرشتوں نے آپ کے منہ سے یہ نعرہ لیا، حضور کے روز انور میں پہنچا دیا، ہمیں پتہ ہی نہ چلا کتنے فرشتے وہاں سے نبی علیہ السلام کا سلام بھی لے کے آ گئے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ 4 دن پہلے فرشتے پہنچے ہوں گے اور جا کے کہا ہوگا کملی والے تیرے امتیوں نے اسرائیل سے نفرت کرتے ہوئے کوک چھوڑ دی۔ آپ نے جواب میں فرمایا ہوگا ٹھیک ہے، یہ بتا نماز شروع کی کہ نہیں؟ اگلے فرشتے نے کہا ہوگا سارے کے سارے نمکین بسکٹ، میٹھے بسکٹ، سارے کے سارے کھانے پینے کی اشیاء کا انکار کر دیا۔ آپ نے پوچھا ہوگا یہ بتا حرام کھانے سے توبہ کی کہ نہیں؟ کہا ہوگا جی آپ کی امتی میں ان کے پیٹرول پمپ سے ان کی کمپنیوں سے پیٹرول ڈلوانا بند کر دیا۔ آپ نے پوچھا ہوگا بتا انہوں نے ساری چیزوں کو تو اپنے اوپر حرام کر دیا، بتا انہوں نے داڑھی کٹانے سے توبہ کی کہ نہیں؟ اللہ اکبر، بتا انہوں نے سچی مکھپی ماں کرنے سے توبہ کی کہ نہیں؟ او دوستو آج اس ختم نبوت کانفرنس میں بڑے بڑے ولی اللہ کی زیارت ہو رہی ہے۔ ابھی ولی ابن ولی بھی آپ کے سامنے آ کے پیر مغفور زمان صاحب بیٹھیں گے، خدا کا ولی بیٹھے گا، سارے اللہ کی محبت میں آئے ہوئے ہو، اللہ والوں کی محبت میں آئے۔ 5 چیزوں کا آج مجھے وعدہ دے دو، رب کعبہ کی قسم ہے کتنے قدم تم گھر اٹھاتے جاؤ گے، ذمہ داری سے کہتا ہوں ہر قدم پہ کملی والے کا سلام آتا جائے گا۔ پہلے میرے عزیزوں اپنے دسترخوان پر حرام چیز آنے نہ دینا۔ اللہ 3 نسلوں کو اندر میرے عزیزوں کوئی دیندار پیدا نہیں کرے گا۔ دوسرا ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا، کبھی اپنا ہاتھ ایسے نہ رکھنا، ایسے رکھنے والوں میں اپنے ہاتھ کو قبول کروا لو۔ پروردگار عالم کی طرف سے اس کے محبوب نے اعلان فرما دیا جس کا ہاتھ راہ اللہ میں خرچ کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، پروردگار عالم غلط کاریوں سے اس کے مال کو بچاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تم اللہ کے راستے میں دینے لگ گئے اور پاک حلال مال دینے لگ گئے، کچہریوں سے، ہسپتالوں سے، تھانوں سے اللہ تیرا میرا مال بچائے گا۔ اور مال بھی آپ نے میرے کون سا دینا ہے؟ پروردگار عالم جس مال کو پسند کرے، یہ نہ ہو میرے عزیزو پیسہ پیسہ نوٹ، یہ نہ ہو پھٹے ہوئے کپڑے، یہ نہ ہو ٹوٹی ہوئی جوتی، یہ نہ ہو کسی بھی رضائی اٹھا کے دے دی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ کھانے سے پاک، وہ پینے سے پاک، وہ پہننے سے پاک، وہ ہنڈانے سے پاک، وہ رونے سے پاک، وہ ہنسنے سے پاک، وہ مشروبات سے پاک، وہ سونے سے پاک، اسے چرپائی کی ضرورت کوئی نہیں، اسے مسلح کی ضرورت کوئی نہیں، اسے بسترے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اور میرے عزیزو اپنی بیٹی کے لیے 10 بسترے نئے لے کے آتا ہے، مہمان آ جائے بکسے سے پیٹی سے کمبل نکال کے دیتا ہے۔ جب پروردگار عالم تیرے دروازے پر آئے تو گھسا پھٹا کپڑا دیتے ہوئے پھٹی چادر دیتے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ کون عائشہ؟ کہہ دو ماں عائشہ۔ کون عائشہ؟ مومنوں کی نہیں لگتا ہے تمہاری زبان کا زور تمہارے پسینے نے ختم کر دیا۔ میرے عزیزو ٹھیک ہے پسینے کی وجہ سے جسم میں جان کم ہے لیکن سینے میں ایمان تو زیادہ ہے۔ کون عائشہ؟ کون عائشہ؟
عائشہ مومنوں کی ماں عائشہ. کون عائشہ؟ مومنوں کی ماں عائشہ. گھر کے اندر پس تسلا رکھ رکھا ہے, دابڑا رکھ رکھا ہے, اس کے اندر پانی ڈال رکھا ہے, اور اپنے سکے درم و دینار جو آپ کو ملے ان کو پانی کے اندر دھو رہی ہے, اچھی طرح ہتھیلیوں میں رگڑ رہی ہے, مسل رہی ہے. سرکار دو عالم گھر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہے؟ حیرت زدہ ہو کر پوچھا. عائشہ پانی سے کپڑے دھوتے تو میں نے دیکھا, برتن دھوتے تو میں نے دیکھا, منہ دھوتے تو میں نے دیکھا, اے عائشہ روپے سکوں کو میں نے دھوتے نہیں دیکھا. سیدہ عائشہ حضور کا مکھڑا دیکھ کے ہنسنے لگ گئی. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ نے نبی کا مکھڑا دیکھا تو ہنسنے لگ گئی. امتی نبی کا تذکرہ سنتا ہے اس کا کلیجہ ٹھک جاتا ہے. کہہ دو بے شک. اور کافر جہنمی نبی کی آل کا تذکرہ سنتا ہے اس کا چہرہ بتا دیتا ہے اس کے سینے کے اندر کفر کی آگ لگی ہوئی ہے. نعرہ تکبیر. شان رسالت. سیدنا امی عائشہ صدیقہ. سیدنا امی عائشہ صدیقہ. مکھڑا دیکھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. حضور دیکھ کے مسکرانے لگ گئے. عائشہ رحمت دو عالم چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگے. عائشہ یہ سکوں کو کیوں دھو رہی ہے؟ میں نے آج تک دیکھا کوئی نہیں کوئی سکوں کو دھوئے. سیدہ عائشہ نے حضور کا مکھڑا دیکھا. کیا دیکھا؟ حضور کا کیوں سر کہنے لگی 4 دن پہلے جب آپ منبر پہ جا کے بیٹھے آپ نے مہاجرین انصار کو بلایا اور سارے کے سارے منبر کے قریب آ گئے. میں نے کہا شاید آج کوئی انوکھی بات کہنے لگے. میں نے کہا شاید کوئی اللہ کی طرف سے آج کوئی نیا فرمان آیا جو آپ بتلانے لگے. میں بھی گھر کی دیوار کے ساتھ کان لگا کے کھڑی ہو گئی. اتنے میں آپ نے ارشاد فرمایا او لوگو اللہ کے راستے میں صاف ستھرا مال دیا کرو. جو اللہ کے راستے میں صاف ستھرا مال دیتا ہے. فقیر دروازے پر آ گیا اور اس نے حقے کہا کر بھلا ہو بھلا. فقیر دروازے پر آیا اس نے کہا اللہ کے نام پر دے دے, سوچ سمجھ کے دیا کر, صاف ستھرا دیا کر, وہ چیز دیا کر جو تیرے کلیجے کو دیتے ٹھرے ٹھن ٹھن لگے, وہ چیز دیا کر تیرے ہاتھ کو دیتے پتہ لگے, پروردگار عالم کو جھولی میں لیتے پتہ لگے. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ کے راستے میں جو مال دیا جاتا ہے فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. سیدہ عائشہ کہنے لگی محبوبہ آپ کو پتہ ہے اس گھر کی سخاوت عام ہے, میری سخاوت مدینے میں مشہور ہے. کملی والے میں نے اپنے سکوں کو اس لیے دھونا شروع کر دیا کہ فقیر دروازے پر آئے جب اللہ کے راستے میں مانگے میں فقیر کے ہاتھ میں دوں. فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جائے تو میرا مال دھلا ہوا ہو کے جائے. ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا. تیسرا میرے عزیزو اپنے دسترخوان کو آباد رکھنا. ساری چیزیں نہ بیچ دیا کرو. دودھ بھی بیچ دی, لسی بھی بیچ دی, مکھن بھی بیچ دیا, گھی بھی بیچ دیا. یہ اتاق کے یہ ڈیرے مہمانوں کے لیے بنے ہوا کرتے تھے, مسافروں کے لیے. کہاں چلے گئے؟ اور تیرا میرا داد کا, تیرا میرا نان کا, تیرے میرے خاندان والے قبروں میں پڑے. جاؤ جس کی قبر کے قطبے کے اوپر لکھا ہوا 50 سال ہو گئے دنیا سے چلا گیا, اس سے جا کے پوچھو راؤ صاحب, میوں صاحب, چودھری صاحب, کمبو صاحب, اللہ اکبر, ملک صاحب, امان صاحب, بھٹی صاحب, بتاؤ تو نے ڈیرہ کیوں بنوایا تھا؟ ڈیرے میں گھنٹے کیوں لگوائے تھے؟ حالانکہ تو دودھ بازار سے خریدا کرتا تھا, بھینسیں تیرے پاس نہیں تھی. اس لیے کہ کوئی آمد پر سیال میں مظفر گڑھ سے آوے, کوئی جنگ سے آوے, کوئی گڑھ مہاراجہ سے آوے, میرے ڈیرے کے پاس سے گزرے, جون جولائی کا مہینہ ہو, گرمی کی شدت ہو, وہ اپنی سواری کو کھنٹے سے باندھ دے اور میرے ڈیرے میں چرپائی پہ چھت کے نیچے بیٹھ کر 2 پانی کے گلاس پی کے چلا جائے گا. میرے لیے حوض کوثر کا وعدہ پورا ہو جائے گا. اگلی بات کروں انشاءاللہ سب کا صبح سے عمل کرنے کو دل کرے گا. وہ بات میرے پیارو, وہ بات میرے عزیزوں کیا ہے؟ اور میرے عزیزوں گرمی کا موسم ہے. اب یہاں بیٹھے ہو, ہر ایک کو پانی کی تلاش ہے, ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہے. کوئی اٹھ کے پی کے آ رہا, کوئی کسی اپنے سنگی سے منگوا رہا ہے, کوئی پانی کی بوتل منگوا رہا ہے. اس وقت پیاس کی شدت بتا رہی ہے, بے شک 200 روپے کی پانی کی بوتل مل جائے پیوں گا. میرے عزیزوں انسانوں کا یہ حال ہے, چڑیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا, بلبل کا کیا حال ہوتا ہوگا, پرندوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. اور میرے ویرا جس پیاسے
پیالی میں صبح چائے پیتا ہے، جس بانڈے برتن میں لسی پیتا ہے، جس میں تو آٹا گھونٹتا ہے، خدا کے واسطے صبح وہ پانی کا بھر کر دیوار کی مڈیر پہ رکھ دیا کر، کوئی پیاسی چڑیا آئے گی، اللہ غنی خدا کی قسم تیرے پیالے سے 2 چونچ کے اندر پانی کے قطرے لے کر یوں کر کے پر ہلا کے چلی گئی، رب کعبہ کی قسم شام تک تیرے گھر پہ خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ عقیدہ ختم نبوت سے پیار کرنے والوں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اظہار کرنے والوں، زبان سے صرف غلام نہیں بننا، کردار سے، اعمال سے، لین سے، دین سے، شادی بیاہ سے، غمی خوشی سے، ہر معاملے میں ہم نے کردار دکھانا ہے۔ 5 چیزیں آپ حضرات کو آج تحفہ دے کے جا رہا ہوں، بس یہ میری بات پر 10 منٹ رہ گئے۔ میرے عزیزو اگلے مہمان کی تیاری ہے، توجہ سے سننا، مہمان آئے گا سارے دیکھیں گے، اس نے یہی آنا ہے، میری طرف توجہ اٹھائیں گے، اللہ رسول کی بات کی طرف سے توجہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، استقبال اپنی جگہ نہ رہے اپنی جگہ، لیکن میرے عزیزو 5 چیزوں کا تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ صبح اٹھتے ہو، اٹھ کے کوئی نہاتا ہے، اٹھ کے کوئی منہ دھوتا ہے، کوئی سر میں تیل لگاتا ہے، کوئی شیمپو لگاتا ہے، کوئی کہتا ہے تیل لگانے سے بال خراب ہو جائیں گے، شیشے کے آگے کنگا لے کے کھڑا ہو گیا، توجہ کرنا میری طرف دیکھو، کنگا لے کے کھڑا ہوا، اس نے بالوں کا سٹائل اوپر کیا، پھر دائیں طرف مانگ نکالی، آنکھوں میں سرما لگایا، خوشبو لگا کے چلا گیا، اے ظالمہ خدا کے واسطے ہو میرے پیارے، شاید تجھے کسی نے بتایا نہ ہو، نہیں بتایا تو آج میں بتاتا ہوں، اگر پہلے بتایا عمل نہیں کیا تو آج عمل کی نیت کر لو۔ جو دائیں طرف مانگ نکالتا ہے یہودیوں کی علامت ہے، یہودیوں کو راضی کرتا ہے، بائیں طرف جو مانگ نکالتا ہے عیسائیوں کی علامت ہے، اللہ اکبر، عیسائیوں کی علامت ہے، عیسائیوں کو راضی کرتا ہے۔ اپنے بالوں کو اوپر کی طرف لے جا کہ اپنے بالوں میں میل بیچ کی طرف مانگ نکال، دائیں طرف نکالے گا یہودی راضی ہو جائے گا، بائیں طرف نکالے گا عیسائی راضی ہو جائے گا، اور سیدھی مانگ نکالے گا تو محمد الرسول اللہ راضی ہو جائے گا۔ کیسا لگا تو آج میرے عزیزوں بے شک علماء صلحاء نے اللہ کے ولی لوگ بیٹھے ہیں، تمام الناس آپ بھی ولیوں سے کم نہیں، لیکن میرے عزیزوں میں یوں نہیں کہتا صبح سے اس طرح پھروا دو، مشین پھروا دو، یہیں بیٹھے بیٹھے اگر چاہتے حضور کا سلام آ جائے، اور فرشتوں نے خدا کی قسم جو جملہ دینے لگا ہوں، فرشتوں نے ہرے رنگ کی تھیلیوں کے جنت کی تھیلیوں کے منہ کھول لیے، جنت کی چاندی کی ٹرین آ گئی، اتنا فرشتہ تیرے میرے درمیان آج سے پاسے آ کے کھڑا ہو گیا۔ آج میرے عزیزوں بے شک تم نے سچی طرف مانگ نکالی، کبھی طرف مانگ نکالی، آج حضور کی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے اپنے سر سے کپڑا اٹھا کے ذرا بالوں کو یوں کر کے سیدھا کر دو، ذرا کر دو بالوں کو سیدھا، یہ کر کے سیدھا کر دو۔ تمہاری اسی چیز کو فرشتے لے کے، خدا کی قسم فرشتے کراچی کا بارڈر پار کر گئے، سمندر پار کر گئے، ساتھ سمندر ایران ترکی افغانستان پار کر گئے، اور دیکھو فرشتے کہاں چلے گئے، یہ تمہارا سٹائل لے کے فرشتے حضور کے روزہ انور پہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے تیرے امتی جوانوں نے بوڑھوں نے کہہ دیا نہ سجی نکالیں گے نہ کھپی نکالیں گے، بلکہ بیچ میں اور سیدھے بالوں کو اوپر کریں گے۔ فرمایا فرشتوں جھولی میں ان کی وہاں تھیلی بھر کے لے کے گئے تھے، تھیلی بھر کے لے کے آئے تھے، خالی تھیلی نہ لے کے جانا، ان کو کہہ دو اللہ اکبر تم نے میرے طریقے کو زندہ کیا، روزے میں کملی والا تمہیں سلام کہہ رہا۔ نیت کرو آج کے بعد میرا عزیزوں کٹی کرائیں گے تو سیدھے بالوں کی کوک چھوڑنے سے میرے عزیزوں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا کردار اپنانے سے پوری دنیا کے کفر کو نقصان ہو جائے گا۔ نہیں یقین آتا افغانستان کے اندر 20 سال چٹی چمڑی والا اپنی توپوں کو لے کے کھڑا رہا، لیکن اللہ کی قسم پاکستان کی ایک بھی طاقت سے نہیں گھبرایا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام کی سنت داڑھی پگڑی سے گھبرا گیا۔ یقین ڈالو وہ داڑھی پگڑی والے میدان میں اترے، انہیں دوسرے ملک میں مذاکرات کے لیے بلایا اور کہا ہاتھ جوڑتے تمہاری توپ سے میں ڈر نہیں لگتا، محمد کی سنت سے ڈر لگتا۔ کرو گے بات سیدھے اوپر بھائی؟ دوسرا میرا عزیزو یہ کالر جو آپ نے پہن رکھا ہے یہ میرے نبی کا طریقہ کوئی نہیں۔ یہ دیکھو سٹینڈ ہے، یہ سٹینڈ اس پہ مائک لگا ہوا، اس کا کنیکشن پیچھے جڑا ہوا، یہ سٹینڈ کلیساؤں میں چلے جاؤ، چرچوں کے اندر چلے جاؤ، اس طرح کا تمہیں سٹینڈ ملے گا۔ کسی عیسائی جمعدار سے تم دیکھو صبح صفائی کر رہا ہے، اس نے اپنے گلے کے اندر صلیب کا نشان ایسا لگا رکھا ہے۔ میرے عزیزو جب آپ کالر پہنتے ہو کپڑا 2000 روپے کا لائے، شبیر کی کاٹن لٹھا لے کے آئے، پھر آپ نے 800,000 روپے کی سرائی دی، پھر اسے
پہن کر تم شیشے کے آگے کھڑا ہو کے کہہ رہے ہو، بیوی سے کہہ رہے ہو کیسا لگ رہا ہے، اماں سے کہہ رہے ہو کیسا لگ رہا ہے، اللہ اکبر، خدا کے پاک کی قسم، ماں کہہ رہی ہے اچھا لگ رہا ہے، بچے کہہ رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے، روزانور سے رو کے آواز آ رہی ہے کہ بہت ہی برا لگ رہا ہے۔ اچھا تب لگے گا جب گول گلا پہنے گا، اچھا تب بنے گا جب بہن لگائے گا، مغزی گلا پہنے گا، کرتا چکور سلوائے گا، آستین کھلے سلوائے گا، اللہ اکبر۔ پھر میرا عزیزو اچھا کب لگے گا جب شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے چلے گا، اچھا کب لگے گا جب چہرے پر میری سنت کو سجائے گا، جب تو احمد پور سیال کی گلیوں سے گزرے گا، یا چیچڑے والے سے گزرے گا، یا قاسم والے سے گزرے گا، بستی سیال کے پاس سے گزرے گا، موٹر سائیکل پر ہو، کار میں ہو، اللہ اکبر، گاڑی میں ہو، جہاز میں ہو، اور ساری چیزوں کو چھوڑ دو، اگر یہ لباس پہن کر، یہ کردار داڑھی والا لے کر، بال اوپر کی طرف اگر تیرے سیدھے ہو، اور کفن پہن کر اگر تو جنازے والی ڈولی پر بھی جائے گا، لوگ کہیں گے امان جا رہا ہے، فرشتے کہیں گے آنکھیں کھول کے دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ فضل علی صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ مشکیل پور شریف والے، ساری زندگی میں میرے عزیزوں انہوں نے اپنی داڑھی کا بال زمین پہ گرنے نہیں دیا، وضو کرتے ہوئے خلال کرتے ہوئے بال ہاتھ میں آ جاتا، فرماتے ہیں سندیوں بیلیوں، او میرے گھر والوں، اس بال کو کسی تھیلی میں، کسی کاغذ میں، کسی کپڑے میں باندھ دو۔ میرے عزیزوں نہاتے وقت، وضو کرتے وقت، خلال کرتے وقت بال ٹوٹ جاتا، کنگھی دیکھتے وقت بال ٹوٹ جاتا، سارے بالوں کو محفوظ کر لیتے۔ جب آخری وقت آیا، خواجہ فضل علی صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، او میرے گھر والوں، وہ میری زندگی بچپن سے لے کر جوانی بڑھاپے تک کے سارے بال لے آؤ جو میری داڑھی مبارک ہے۔ گھر والے بالوں کی پوٹلی لے کے آکے کھڑے ہو گئے۔ میرے عزیزوں، کوئی قبر کے اندر غلاف کعبہ لے کے جا رہا ہے، کوئی عرق گلاب لے کے جا رہا ہے، کوئی زمزم کا چھینٹا لے کے جا رہا ہے، کوئی عہد نامہ لے کے جا رہا ہے، کوئی سیڑھیوں تختیوں کے اوپر کلمہ طیبہ لے کے جا رہا ہے۔ واہ خواجہ فضل علی قریشی نشبندی مشکیل پور شریف والے، تیری عظمت کو، تیری محبت کو، تیرے مصطفیٰ سے عقیدت کو سلام ہے۔ فرمایا او لوگو، جب مجھے غسل دے لو، مجھے کفن پہنا دو، جتنی میری زندگی کے داڑھی کے بال ٹوٹے سارے کے ساروں کو میرے منہ پر رکھ کے میرا چہرہ چھپا دینا، پھر کفن لپیٹ کے مجھے قبر میں اللہ کے حوالے کر دینا۔ رب کعبہ کی قسم، فرشتے دیکھیں گے اور دیکھ کے کہیں گے کون آیا ہے، تو چہرے پر داڑھی کے بال دیکھ کے کہہ دیں گے محمد کا غلام آ گیا۔ گارنٹیڈ میرے عزیزوں، کوئی بھی شیوی بناؤ، کوئی چیز بناؤ، اس کے ساتھ اتنا سا پیپر ہوتا ہے، اس پہ گارنٹی لکھی ہوتی ہے۔ جب ایک الیکٹرونک کی چیز بناؤ، پلاسٹک کی چیز بناؤ، لوہے کی چیز بناؤ، اس پہ گارنٹی لکھی ہوئی ہے۔ اتنے بڑے انسان کی کیا گارنٹی؟ اللہ فرما رہے ہیں اگر اعمال اچھے نہ ہو تو قبر کے اندر جسم مٹی ہو جائے گا۔ یا اللہ گارنٹی کیا ہے کہ یہ جسم قبر میں مٹی نہ ہو؟ فرمایا اس کی گارنٹی یہ، اس کو نہ چھیڑنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، یہ سنت کے مطابق چہرے پر سجا کے چلے جانا۔ جو نبی کی سنت کے بال لے کے آئے گا، قیامت کی صبح تک اللہ قبر میں اس کا جسم محفوظ فرمائے گا۔ آج میرے عزیزوں، کوئی پارٹی کا نمائندہ اس پارٹی کے ممبر کے، اس پارٹی کے بڑے کے دفتر میں جاتا ہے، گلے کے اندر پٹی باندھ کر، سر کے اوپر ٹوپی لے کے، یہ ہاتھ کے اندر میرے عزیزوں کوئی ایسا گرام لے کے جائے گا، ایسی چیز لے کے جائے گا، ایسا کڑا پہن کے جائے گا جس سے پارٹی کا اظہار ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم سارے محمدی، ہم کون ہیں سارے؟ قیامت کے دن ہمارے پاس کیا نشانیاں کیا لے کے جائے؟ لباس غیروں والا، کردار غیروں والا، چہرہ غیروں والا، سر کے بالوں کا سٹائل غیروں والا، پاؤں کے جوتے کا طریقہ غیروں والا، چہرہ بھی غیروں والا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ ہماری پہچان کیا ہوگی؟ ہم جا کے کہیں گے جی ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اگر ختم نبوت کا زندہ باد کے نعرہ لگائیں گے تو کربلا کا شخص سوار آگے آ جائے گا اور کہے گا نا میں ان سے زیادہ ختم نبوت کا نعرہ لگانا جانتا تھا۔ اگر ختم نبوت کے نعرے لگانے پر اگر نانا جان آپ کی شفاعت مل جاتی، حوض کوثر کا پانی مل جاتا، تو مجھے تلواروں کے سائے میں جا کے نماز کا سجدہ کرنے کو کیوں کہا تھا؟ دو جواب۔
نانا ابو وہ روتی ہوئی ایک دھی آ رہی ہے، اجڑی ہوئی دھی آ رہی ہے، کون ہے؟ جس کا نام زینب ہے، نواسی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین کی بہن، حسن کی بہن، فاطمہ کی بیٹی، آنگن کے اندر بیڑے کے اندر علی کو ابا ابا کہنے والی، نبی کو نانا نانا کہنے والی، جب یہ قیامت کے دن روتی آئے گی کہے گی نانا اگر 12 کنگل چوڑیاں اور 2 کڑے ہاتھ میں پہننے سے، اگر سونا چاندی پہننے سے حوض کوثر کا جام ملتا تو نانا جان مجھے بچوں کے لاش اٹھوائے، میں میرے سے کیوں اٹھوائے؟ نانا کربلا کے میدان میں کبھی میں علی اصغر کو دیکھ کے رو رہی تھی، کبھی علی اکبر کو دیکھ کے رو رہی تھی، کبھی میں اپنے بھائی حسین کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ کے رو رہی تھی، آخری سانس سے میرے بھائی کی چل رہی تھی، میں نے اشارہ کر کے بھائی کو کہا تھا اتنی تو اجازت دے دے تیرے ٹکڑوں کو سمیٹ کر اوپر چادر ڈالنے دے، تو میرے بھائی نے نانے مدینے کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا تھا، اللہ اکبر، اور رو کے کہا تھا بہن نانے کی عزت بچاؤ یا اپنے ٹکڑوں کو بچاؤ، میری بہن میں ٹکڑوں کو بکھرا رہنے دے، پرندے اٹھا کے لے جائیں گے، قیامت کے دن جنت کے اندر انشاءاللہ عزت بھی ملے گی، جسم مقام ملے گا، لیکن میری بہن اگر تو ننگے سر باہر آ گئی، کسی کافر نے تیرے بالوں کو دیکھ لیا تو قیامت کے نانے کی شریعت پر دھبا آ جائے گا۔ جاؤ مسلمان بیٹیوں سے کہہ دو، جاؤ میری بہنوں میری ماں سن رہی ہو، نبی کی محبت کا دم بھرنے والی ہو، بچہ پیدا ہو نام کی ابتدا محمد سے کرتی ہو، 12 ربیع الاول کو کتنی خیرات کرتی ہو، کتنے جلسے کراتے ہو، عبدالغفار تمہارے پاس آیا ہوگا اور آ کے کہا ہوگا جلسہ کرانا ہے، بہن نے 100 روپے نکال کے دیا ہوگا، 500 روپے نکال کے دیا، یہ اظہار محبت ہے، لیکن میری عزیزہ اور میری بہن اللہ اکبر، اگر تیرے گھر کے اندر ہر وقت یہ جھگڑا، تیرے گھر کے اندر ہر وقت یہ لڑائی، روٹی کپڑا مکان، مر گئے مر گئے مر گئے، کرونا آ گیا کرونا آ گیا، اے مر گئے مر گئے، جتی گاٹنے والے سے لے کر میلانا تک، فیکٹری والے تک، سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ نے فرمایا ابھی تو میں نے تمہیں مارا ہی نہیں، جب میں مارنے پر آیا تو اس دن ماروں گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ کس دن مارے گا؟ جب بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی، ایک بستر پر 30 سال تک ایک رضائی کے اندر لیٹنے والے میاں بیوی ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ یا اللہ ٹھیک ہے اللہ جیسا تو کہہ رہا ہے، جیسا تیرے نبی نے کہا ویسا، لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ بھی حق، اللہ کی دعوت بھی حق، تاج نبوت بھی حق، لیکن اللہ اس پاپی دل کو کون سمجھائے؟ یا اللہ ذرا پریکٹیکل طور پہ نمونہ دکھا دے تاکہ میرا دل سمجھ جائے۔ پروردگار عالم احمد پور سیال کی امام چکاسی والا چچڑے والا کے لوگ، یا اللہ گڑھ مہاراجہ روڈو سلطان سے لئے چوک سرور سے آنے والے لوگ جوان کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی باتیں ساری ٹھیک ہے، قرآن کی باتیں ساری ٹھیک ہے، نبی کی بات ساری ٹھیک ہے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ماں 9 مہینے کوکھ میں اٹھائے 2.5 سال سینے سے لگائے وہ اپنے بچے کو پہچاننے میں کیسے انکار کرے گی؟ اللہ نے فرمایا عبدالحنان فکر ہی نہ کر میں دکھاتا ہوں، 1.5 سال ہو گیا کرونا آیا، احمد پور سیال والو اللہ نہ کرے کسی گھر میں کرونا آیا ہو، اگر آیا ہوگا یا نہیں آیا تم نے موبائلوں کی فیس بک پہ دیکھا، تم نے ٹی وی کی سکرین پہ دیکھا، تم نے اخبار کے پہلے صفحے پہ دیکھا، جس کو کرونا آیا اسے 15 دن کے لیے قرنطینہ کر دیا، جب کر دیا تو میرے عزیزوں سگا بیٹا ماں جانے کو تیار کوئی نہیں، باپ ہے بیٹا ہاتھ لگانے کو تیار کوئی نہیں، میرے عزیزوں ماما ہے بھانجا عیادت کرنے کو تیار کوئی نہیں، بھتیجا چاچا عیادت کرنے کو تیار نہیں۔ فرمایا جب چھوٹی قیامت کرونا آیا تم ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، جب بڑی قیامت کا کرونا آئے گا تم ایک دوسرے کو پہچاننے کا بھی انکار کر دو گے۔ دکھائے اللہ نے کرونا چھوڑا، ایسے ہی ہوگا قیامت کے دن، لیکن ایک ہستی کون ہے؟ بلند آواز سے پڑھ دو میرے نبی کا نام، آخری بات کہہ کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں، جس کے آپ نے بھی ختم نبوت کے نعرے لگائے، پڑھو اس پر درود محمد وآلہ وسلم، پھر پڑھ لو صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، ایک مرد اور پڑھ لو، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ کسی نے ایک مرتبہ پڑھا، کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے زیادہ پڑھ لیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ نہ کرے ہمارے میں سے کوئی جہنم کے راستے پر بھی جائے، کہہ دو آمین۔
قیامت کا دن ہوگا، اس امتی کا فرد، اس امت کا فرد اگر جہنم کے راستے پہ گیا تو اسے کون دیکھے گا؟ اماں نہیں دیکھے گی، ابا نہیں دیکھیں گے، بھائی نہیں دیکھیں گے، رشتہ دار نہیں دیکھیں گے، اس کو کون دیکھیں گے؟ جناب آدم علیہ السلام دور سے دیکھیں گے اور کہیں گے اوہو یہ تو کملی والے کا امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کی ماں کے پاس، بھائی کے پاس، باپ کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ دوڑتے ہوئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا ابن صالح اور میرے پیارے بیٹے آپ یہاں کھڑے ہو، دیکھتے رہو امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ رحمت والے نبی فرشتوں سے کہیں گے اسے واپس لے کے آؤ، فرشتے کہیں گے ہم ٹھیک ہے آپ کے تابعدار ہیں، آپ کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن جس رب کی توحید کے پھلیرے بلند کرنے میں آپ نے دانت شہید کروائے اسی رب کے حکم سے ہم لے کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے پوچھنا ہے اپنے رب سے کو آپ کا رب آرڈر دے گا ہم تو چھوڑ دیں گے، لیکن تیرا حکم سر آنکھوں پر۔ رحمت والے نبی اللہ کے دربار میں عرض کریں گے الہی یہ میرا امتی ہے، ذرا ایک مرتبہ اسے واپس بلا لے، میں اسے جہنم میں اعمال تو لے جا رہے وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کو ساری منظر کا پتہ ہے، اللہ کو ساری بات کا پتہ ہے، دلوں کے بھیج جاننے والا اللہ، آنکھوں کی اینیوں سے دیکھنے والوں کو دیکھنے والا اللہ، ہر چیز کو جاننے والا اللہ۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے محبوبہ لے جا، مجھے پتہ ہے آپ کیا کرو گے۔ اللہ کے نبی اس گناہگار کو جس کا راستہ جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، اللہ کے نبی اسے لے کے جائیں گے جہاں اعمال تو لے جا رہے ہیں، نام اعمال تو لا جائے گا، اعمال تو لے جائیں گے میزان عدل کے پاس۔ اللہ کے نبی فرشتوں سے فرمائے گا تو لو اس کے دوبارہ اعمال۔ سبحان اللہ۔ کملی والے ہمارے طور پہ شک ہے، اللہ کے آرڈر پہ شک ہے، ہم تو رہے چلا دیکھ رہا تھا، اللہ نے فرمایا صحیح صحیح تولے۔ آپ فرمائیں گے میں کہہ رہا ہوں ذرا ایک مرتبہ تولو۔ جب نام اعمال کا دوبارہ بدل کیا جائے گا، ایک پلڑے کے اندر ساری نیکیاں، ایک پلڑے کے اندر سارے گناہ، اللہ اکبر میرے عزیزو رکھے ہوئے ہوں گے، نیکیوں والا پلڑا یوں جھونک مار کے اوپر اور گناہ والا پلڑا نیچے ہو جائے گا، پھر تھر تھر کانپنے لگے گا۔ اللہ کا نبی دیکھا نا میں جہنمی ہوں، میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ جو فرمائیں گے ذرا ٹھہر جا، اپنے کھیسے میں یوں کر کے ہاتھ ڈالیں گے، ایک پرچی سی ہوگی جہاں کھڑے ہوں گے وہاں سے یوں کر کے پھینکیں گے، نیکیوں والے پلڑے میں چلی جائے گی، فوراً گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو کے نیکیوں والا بھاری ہو جائے گا۔ حضور فرمائیں گے چل بھاگ جا جنت کی طرف، اللہ اکبر، جنت کی طرف جا رہا ہوگا، مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا کہ آج ماں کا منائی، بیوی کا منائی، پیر کا منائے، مرید کا منائے، استاد کا منائے، شاگرد کا منائے، مالک کا منائے، نوکر کا منائے، حکومت کا منائے، رعایا کا منائے، عوام کشمیری بٹ ایم پی ایم این اے تحصیلدار کا منائے۔ کون ہے جو آج ماں سے زیادہ کام آ گیا؟ کون ہے جو آج باپوں سے زیادہ کام آ گیا؟ حضور علیہ السلام مسکرائیں گے، فرمائیں گے مجھے نہیں پہچانتا میں کون ہوں؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے کملی والے، ایسے نورانی چہرے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کملی والے یہ تو بتاؤ پہاڑوں جتنے گناہوں میں پرچی ڈال دی یہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی فرمائے گا تجھے یاد ہے نا؟ اللہ اکبر، جامعہ شمسیہ کے زیر تحت ایک جلسہ تھا ختم نبوت کا، چھچڑے والے میں عبدالغفار صاحب ان کے بعد سارے رشتہ داروں کی طرف سے سجایا گیا۔ اللہ اکبر، لوگوں نے چندے تعاون کر کے، بڑے بڑے حضرات نے، مخیر حضرات نے تعاون کر کے، عبدالغفار صاحب کتنی حیثیت کا تھا، تعاون کر کے جلسہ سجایا گیا۔ اللہ اکبر، رات کا 1 بج رہا تھا، تم کچھ سو رہے تھے، کچھ رو رہے تھے، کچھ گرمی میں اپنے آپ کو یوں کر کے جھول رہے تھے، کوئی ماتھے سے پسینے کو صاف کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک فقیر آ کے بیٹھ گیا جس کا نام میرا امتی عبدالحنان تھا، اس نے آ کے کہا تھا نہ پڑھو وہ جو اس وقت تم نے درود شریف پڑھا تھا، فرشتوں نے میرے پاس پہنچا دیا۔ آج کے دن اسی لیے میں نے درود شریف بچا کے رکھا تھا۔ اور میرے بندوں، میرے امتیوں، آج تمہارے ماں باپ کام آیا، آج تمہارے وہ درود کام آ گیا جو درود تم نے اللہ اکبر 12 جون کو رات کے ختم نبوت کے جلسے میں پڑھا تھا۔ پھر میرے عزیزوں، حضور علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دے کے بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ، پھر کہہ دو صلی اللہ۔ اب میرے عزیزوں 5 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ ابھی عید الاضحیٰ سر کے اوپر آ رہی ہے، کچھ نئے کپڑے بنائیں گے، کچھ پچھلے کپڑوں میں گزارا کریں گے۔ میرے عزیزوں جو نئے کپڑے بنائے ارادہ کرو کون کون انشاءاللہ گول گلا یا میرے عزیزوں بین لگوائے گا، کون کالر سے انکار کرے گا، بال سیدھے اوپر کی طرف کریں گے، دائیں بائیں نہیں نکالیں گے۔ میں کل تھا ملتان میں، مغرب کی میں نماز پڑھی تو ایک نوجوان آئے، کہنے مولوی صاحب دیکھو یہ داڑھی اتنی ہو گئی، کیا ہے گھر کے اندر کی
گھر کے اندر ہر وقت چک چک بک بک. میں نے کہا کیا ہو؟ کہ مولوی صاحب بیوی کہتی ہے داڑھی. میں کیا فرض پڑے تھے میں نے یوں کر کے آسمان اللہ کی قسم اللہ نے میرے دل میں ایک بات اٹھا. پھر مجھے پیشاب شوگر ہے, پیشاب کی طرف میں پھر دوبارہ وضو کے لیے گیا. میں نے ممبر پر آ کے بیٹھ کے کہا, میں نے کہا بھی ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ میں نے چہرے پہ داڑھی سجائی, گھر والی کہہ رہی ہے داڑھی کٹا. اللہ اکبر. کس لیے کٹا؟ تاکہ تو مجھے اچھا لگے. کس لیے کٹا؟ تاکہ تو مجھے اچھا لگے, میرے دل کے اندر تیری محبت کا اور اضافہ ہو جائے, تاکہ تو میرا فرما بردار ہے. میں نے کہا نوجوان گھر جا کے کہ ٹھیک ہے میں داڑھی ابھی کٹاتا ہوں. اللہ اکبر. اس وجہ سے کہ میں تیرے سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. میں تجھے کہوں کہ تو سر کے بال کٹا, گنجی ہو جا, تو سر پہ اس طرح چلا, میں محمد کی سنت پہ اس طرح چلاتا ہوں. تو میرے سے محبت کا اظہار کر, میں تیرے سے محبت کا اظہار کروں. اگر تو میرے سے محبت کے لیے ثبوت دینے کے لیے سر کے بال نہیں کٹوا سکتی, تو میں حضور کا دشمن بننے کے لیے نبی کی سنت پہ اس طرح نہیں چلا. جاؤ جا کے کہہ دو حسیناؤں لیلاؤں کو, اگر وہ کہتے ہیں چھوٹی کرا لے تو تم بھی کو یہاں سے تو مشین پھروا لے. اللہ اکبر. جب سر کے بال تیرے سر پہ اچھے نہ ہو تو اچھی نہیں لگتی. سنت رسول میرے چہرے پہ نہ ہو تو خدا کی قسم میرا چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے. کون ہے جو آج ابھی پوری اسرائیل نہیں, امریکہ نہیں, برطانیہ نہیں, میرے عزیزوں کشمیر پر غاصبانہ حملے کرنے والے ہندو سکھ عیسائیوں نہیں, بلکہ پوری دنیا کے کافروں کو ابھی یہاں بیٹھ کر ختم نبوت کا نعرہ لگوا کر ان کے گلے کے اندر لعنت کا توق دلوائے اور چہرے سے اس خوش ہو کر ہاتھ کھڑا کر کے کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤں گا. کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ سجاؤ گے حضور کی سنت کو چہرے پر؟